تعلیمی نظام کی. ہم ایک دور تھا جس میں ہم پڑھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارا دور جو ہے وہ بہت اچھا دور تھا. ظاہر ہے ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے, ہر شخص کو اپنا دور اچھا لگتا ہے, مجھے بھی اچھا لگتا ہے. لیکن شعیب میں یہ بات کرتی ہوں, جو آپ آج کے دور سے کمپیئر کرتے ہیں نا پڑھائی کا, ہم جس وقت پڑھتے تھے ہمیں ہوتا تھا یہ روٹین ہوتی تھی, یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, اور ہمیں زیادہ فوکس کروایا جا رہا ہوتا تھا کہ اتنے نمبر آنے چاہیے, یہ پرسنٹیج ہونی چاہیے. آج کے دور کی اگر بات کریں تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کیا جا رہا ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پڑھانے کے طریقے بھی اب بدل چکے ہیں. ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈ سے اب ہم آ چکے ہیں ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس کی طرف, کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے, یہ جو دور ہے, وہ اس چیز کا ہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کو اب ایڈوانس طریقے سے یہ پڑھانے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. میوزک کلاس بھی ہے بچوں کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے جو ان کو بورنگ لگ رہا ہوتا ہے, اس کو ڈفرینٹ طریقے سے گروپ ایکٹیویٹیز کے تھرو وہ بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وقت کی بہت ضرورت بھی تھی. باقی دنیا میں بہت پہلے سے بھی ہو رہا تھا, پاکستان میں بھی اب کافی ٹائم سے یہ ہو رہا ہے, بٹ اگین بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ اسٹل گیپس ہیں اور یہ سارے اسکولس میں نہیں ہو رہا. ایبسلیوٹلی. آج ہم تعلیمی نظام سے متعلق جب سبین بات کر رہے ہیں, اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف نصاب کا بدل دینا, یعنی کریکولم کی جب بات کرتے ہیں یا ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, تعلیمی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں, اس میں انٹرونشنز ایکولی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں جو آج کا ہمارا موضوع وہ ہے استاد, چونکہ استاد کنیکٹ کرتا ہے بچے کو اس تعلیم سے, اس سسٹم سے. سو جو ٹیچرز کے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. پلس یہ جو ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس, نئے نئے انٹرونشنز, اے آئی کی انکارپوریشن اینڈ ایوری تھنگ. سو استاد, آج اس موضوع پہ ہمیں بات کریں کہ کس طریقے سے ہم استاد کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, ان کا لیول اپ ہو رہا ہے, وہ زیادہ بہتر طور پر جو ایکسیس ہے بچوں کی تعلیم سے اس کو اور بہتر کر رہے ہیں. تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. بالکل جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیہ رحمان ڈوگر صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر مصباح جاوید. اور آپ دونوں کا تعلق فیڈرل کالج آف ایجوکیشن اسلام آباد سے, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. گریٹ ٹو ہیو یو جی. پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں. فیڈرل کالج آف ایجوکیشن اسلام آباد, بہت سے لوگ اس سے متعلق چونکہ نہیں جانتے, تو وی وڈ لو ٹو نو کہ کیا مینڈیٹ ہے, کس طریقے سے یہاں پر کام ہوتا ہے. یہ پورے پاکستان میں ایک بہت یونیک ادارہ ہے, اور یہ جو ہے ڈھاکہ فال ہونے کا جو سینیریو تھا اس کے فوراً بعد اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس کا جو پیٹرن تھا کہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ بہت سینسٹیو جو ہے ایریا ہے, کیونکہ ہائر ایڈ کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں, اور ٹیچر ٹریننگ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے نیشنل آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا تھا. ہم اس ادارے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے, یہ فیڈریشن ہے, کیونکہ یہاں کا انٹیک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے کوٹا کے مطابق ہوتا ہے. اچھا. وہ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاپولیشن پروپورشن سے ڈفرینٹ علاقوں سے آتے ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں ایک بہت یونیک ادارہ ہے. ٹیچر ٹریننگ ویسے بھی آپ کو بتاؤں, سوسائٹی کو ریفارمز لانی ہو تو آپ تھرو کلاس روم آتے ہیں, اور کلاس روم کا ریئل ایکٹر جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے. اور آج کا استاد تو اس لیے بھی بڑا فرق ہے کہ جب ہم آپ کو پڑھاتے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن آج جب میرا اسٹوڈنٹ ہے تو مجھے یہ پتا ہے یہ میرے سے زیادہ جانتا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے. یہ ایک جو چیلنج ہے, اس کے لیے اس اساتذہ کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سیکنڈلی ہمارا جو اس وقت اسٹوڈنٹ ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا نالج ہمارے سے بہت زیادہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہماری جو ڈگریاں ہیں وہ جاب مارکیٹ یا انڈسٹری کی مارکیٹ سے الائن نہیں ہے, تو اس نے پڑھ کر کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑا سوال اس کے ذہن میں آتا ہے, کیونکہ پاکستان کے جو سوشو اکنامک ڈائنامکس ہیں, اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ڈگری ایک ارننگ کا ذریعہ ہوتی ہے. تو پھر اس کی الائنمنٹ بھی ہونی چاہیے نا. جیسے پوری دنیا میں اب ٹیچر ٹریننگ ہو یا دوسری ہائر ایڈ کی ڈگریاں ہوں, وہ مائکرو کریڈینشل اور مائکرو ڈگریز پہ جو کہ بہت فلیکسیبل ڈیزائن ہے اس کے اوپر جا چکا ہے. جبکہ اور پوری دنیا میں جو ہماری روایتی ڈگریاں بی ایڈ ایم ایڈ, ان کو بھی شفٹ کیا جا چکا ہے مائکرو کریڈینشلز کے اوپر. لیکن ہمارے ہاں اسٹرکچرڈ 4 ایئر ڈگری ہے جس میں بچے کو 4 ایئر پڑھنے کے بعد کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی نسبت 4 سالہ پڑھانے کے بجائے وہ جو ہے وہ ان دا مین وائل اگر کوئی کام کرنا چاہے اور اپنی فیملی کا کوئی ارننگ کا ہینڈ بننا چاہے تو اس کو الاؤ ہونا چاہیے. سو ہمیں وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے پورے ہائر ایڈ ماڈل, خصوصاً ٹیچر ٹریننگ جو ہے
اس کو ریویمپ کرنے کی شدید ضرورت ہے. ہم نے اپنے کالج میں ڈیجیٹل ٹولز اور اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کو انٹروڈیوس کرایا ہے, اور آگے ہم سون اپنا پراپر اے آئی جو ہے ڈیولپ فارم, ایک جو ہے ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم ہم جو ہے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. لیکن پورے پاکستان میں ٹیچر ٹریننگ کا ایز سچ کوئی بھی فارمل سسٹم موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف این جی اوز مختلف گروپس کر رہے ہیں کام. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ برا کر رہے ہیں, لیکن یہ جو سب لوگ کر رہے ہیں اپنی جگہ, ان کی ڈائمینشنز اتنی ڈفرینٹ ہیں کہ ریپلیکیشن آف ایفرٹس ہے, ڈپلیکیشن آف ایفرٹس ہے, ویسٹ آف جو ہے ریسورسز اینڈ منی ہے, لیکن وہ ہمیں ریکوائرڈ آبجیکٹیوز بھی اچیو نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, ایسے میں ڈاکٹر مصباح اگر ہم بات کریں چیلنجز کی, کیا وہ بھی آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بیکاز ہم اگر گلوبل سٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ, سو وہ تو بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بدل رہے ہیں. اب کیا ہم اب کوئی فورن ٹرینرز بھی پاکستان میں لانے کا سوچ سکتے ہیں, یا آلریڈی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, سو دیٹ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں, ہمارے ٹیچرز اس لحاظ سے ٹرین ہو سکیں اور بہت ٹائملی ٹرین ہو اور اپنے بچوں کو اس لحاظ سے وہ پڑھا سکیں؟ از اٹ امپورٹنٹ؟ بہت شکریہ, آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج لیا ہے اور اس پہ بات ہونے کی بڑی ضرورت ہے. میرے خیال سے جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کی اوور آل ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ویسے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہی ضرورت ہے, لیکن ٹیچر ٹریننگ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ آپ کا ٹیچر ویل اکوپڈ ہو, ویل ٹرینڈ ہو, کیونکہ وہ کلاس میں جائے گا تو وہ ایک چینج ایجنٹ بھی ہے, کیونکہ اسی کے تھرو آپ چینج لا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک تو ایجوکیشن کے سیکٹر کو انفارچونیٹلی اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. اس کی سب سے بڑی ریزن ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنے جو ریسورس ایلوکیشن ہے اس میں تعلیم کا بجٹ سب سے کم ہے, اور پھر اندر جب آتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اندر تو ٹیچر ٹریننگ کا بجٹ اس سے بھی کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اب اگر ہم فارن کنٹریز میں جائیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ ایجوکیشن کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. ہمارے ہاں وہی ٹریڈیشنل میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے بھی. تو سب سے جو مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹیچر ٹریننگ کو ریالٹی کے ساتھ لنک نہیں کر پائے. وہ ایک آئیڈیلسٹک سچویشن جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ ریالٹی جو ہے ایکچوئل ریالٹی جس میں سکولز میں جا کے بچوں نے پڑھانا ہے اس میں بڑے گیپس ہیں, وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم فورن ٹرینرز لیں, ہمارے ملک میں بہت اچھے ٹرینرز موجود ہیں, بہت اچھے ایجوکیشنسٹ موجود ہیں, ان سے مدد لی جا سکتی ہے. اور ہمارا ادارہ اس پہ بڑا کام کر رہا ہے. الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں فیڈرل کالج آف ایجوکیشن سے پچھلے 20 سال سے وابستہ ہوں. ہم نے ہر انوویٹیو ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی ہیں. ہم کرٹیکل تھنکنگ, ریفلیکٹیو پریکٹس پہ کام کر رہے ہیں, ہم سٹیم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, اے آئی پاور ٹولز پہ کام کر رہے ہیں. اس کی اتنی ریفلیکشن ہم شاید میڈیا پہ یا اس طرح مارکیٹنگ نہیں کر پا رہے, لیکن ہمارا ایکچولی مین مقصد یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ چینج لائیں. کیونکہ ہمارا جیسے میڈم نے کہا کہ منی پاکستان ہے, تو ہمارے پاس کردو, گلگت, پشاور, بلوچستان اور ایون کشمیر, تمام پنجاب, ہر جگہ سے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے لیے. تو ہم ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہم انکوائری بیس اپروچز, پروجیکٹ بیس لرننگ, ان کی طرف جا رہے ہیں, فلپڈ کلاس روم کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. جیسے دو ریسورسز کی کمی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے اوپر مختلف جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس سیمینار آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں مختلف کرٹیکل ایشوز پہ, ہم انٹرنیشنل کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح سے جیسے گوگل کلاس رومز ہیں, ہم ان کو اے آئی پلیٹ فارمز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ کنیکٹ کر سکیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ادارے میں کر رہے ہیں جس کی بہت اشد ضرورت ہے. اوکے, تھوڑا سا پروسیس بھی آپ دونوں ایکسپلین کر پائیں کہ جس طرح بلوچستان کر دو یا فار دیٹ میٹر ریموٹ ایریاز, کہیں سے بھی جو آپ کے پاس آتے ہیں اسٹوڈنٹس, کیسے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, اور پروگرام کتنا بڑا ہوتا ہے, کیسے آتے ہیں, سیکھ کے پھر واپس جا کے وہ ظاہر ٹرانسلیٹ کرنا, اس کا ایک افیکٹ آنا ہے کہ امپیکٹ آنا, پلیز. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نیشنل اسمبلی میں 2% یا 45% پنجاب,
2% فاٹا فانا جے کے ہوتا ہے ایک کرائٹیریا, ہم اسی کرائٹیریا کے اوپر ان صوبوں کے ڈائریکٹریٹس کو لیٹرز لکھتے ہیں اور وہ وہاں سے اپنے اسٹوڈنٹس کی نامینیشنز ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں, اور ہم ان کو جو ہے اس میں ہم ان کو کم مارکس ہیں یا اس طرح سے ہم نہیں کہتے, ہم ان کو ایز سچ لے کے ان کی کیپیسٹی بلڈ کر کے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس کا لرننگ لیول آلریڈی لو ہوتا ہے اس کو لاتے ہیں اور یہاں پر اس کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچاتے ہیں. اور میرا یہ, میں فخر سے یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ پچھلے 4-5 سال سے ہمارے, چونکہ ہماری جاب مارکیٹ بہت چھوٹی ہے اور ہماری ڈگریاں جو ہیں ریکروٹمنٹ پالیسی کے ساتھ بھی الائن نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے گیپ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. اور لیکن پاکستان سے باہر ہماری بگ اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹ الومنائی جو ہے ایف سی کی, یو اے ای, سعودی عرب اور یہ ساتھ میں دبئی, ابو ظبی, عمان, ادھر ہماری اسٹوڈنٹ جو ہیں میٹ کر رہے ہیں, بالکل ہمارے اسٹوڈنٹ آسٹریلیا, ان کے ساتھ میٹ کر رہے ہیں اور ہماری ہاٹ فیوریٹ ہیں, ہمارے کینڈیڈیٹس کو بہت جلدی وہاں پر جاب ملتی ہے. سو ہم لیکن یہ بات ہے کہ ایک چھوٹا ایک کالج یا اس طرح ہم ہیں, اور جو بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے ہائر ایڈ میں 30% انرولمنٹ ڈکریز ہو گئی ہے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں. اور جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اس میں 4% رہ گئی ہے, اور یہ بہت الارمنگ. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہی ڈگریاں ہماری ریکروٹمنٹ پالیسی سے الائن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینسو, بہت اسٹرکچرڈ, 4-5 ایئرس, جبکہ باہر کی دنیا میں 9 منتھ 8 منتھ جسٹ 6 منتھس میں ایک کروا کے بی ایڈ اور ایم ایڈ کی بات کر رہی ہیں. جی بالکل, اور بی ایڈ, ایم ایڈ, بی ایس ایڈ, جو بھی ہماری 4 ایئرس ٹو 1 ایئر ٹو, یہ ڈفرینٹ ڈگریاں ہوتی ہیں. تو ہم جب مختلف صوبوں سے بھی بلاتے ہیں تو تمام ڈگریوں کے لیے ہم بلاتے ہیں, ان کو اوپن ایک آپشن دیتے ہیں. اچھا, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی وہ یہ کہ ایسا نہیں کہ جو بچے بس بہت لائک ہیں ان کا ٹیسٹ ہو گیا اور انہیں کو انرول, کیونکہ ہم نے نا اسکولس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرویو کیا جاتا ہے, آپ کے بچے کو تو کچھ نہیں آتا, ہم اس کو نہیں رکھ سکتے, اسکول میں ایڈمیشن نہیں دے سکتے. سو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے لیے کہ آپ بیس بنائیں گے, اور اگر کوئی بچہ ویک ہے اسٹڈیز میں تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ نے اس کو کیپیبل بنانا ہے, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان علاقوں سے ٹیچرز لیتے ہیں اور ہم مینٹلی طور پہ تیار ہوتے ہیں کہ اس بچے کو کچھ نہیں آتا. بچہ نہیں, اسٹوڈنٹ بڑا ہوتا ہے, ایڈلٹ اور لرنر ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا, اس کو ہم نے کرانا ہے. سو ہم اس کو جو ہے گلوبل جاب مارکیٹ تک لے جاتے ہیں. وہ وہاں پر فوکس گلوبل مارکیٹ جاب ہی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارا سسٹم چھوٹا ہے, یہاں پر اتنی جابز نہیں ہیں. سیکنڈلی جو ہمارے ہاں زیادہ مسئلہ ہے, یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہے پبلک سروسز کمیشن, وہاں پر الائنمنٹ نہیں ہے. سو وہ سب سے پہلے تو اس کو جتنی جلدی سے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ڈگری ڈیزائنز چینج ہوتے ہیں وہ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں, وہ ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جبکہ انٹرسٹنگلی انہیں کو انٹرنیشنلی اس ڈگری کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اسے جاب مل جاتا ہے. ہاں, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے سسٹم میں ہمارا بچہ جو ہے ہمارا ٹیلنٹ یہاں پہ ہم یوز نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات جو آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کہی, اب اس وقت جو ہمارا جو سٹیزن ہے, جو ہمارے سامنے ہمارا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, میں نے آپ کو کہا ہے یہ وہ بچہ ہے جو ہمارے سے زیادہ جانتا ہے. اس کو گلوبل مارکیٹ کا بہت انٹریکشن ہے. سو ہمیں اس کو وہاں تک لے جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ ارننگ ہینڈ بنے. ایون اب یہاں رہتے ہوئے بچے باہر ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں, انہوں نے اپنے ایل وہ تو ایک سمجھ آتی ہے, وہ تو ایک اچھا پوائنٹ پہ کہ آپ یہاں پر بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی ادارے کے ساتھ, اور باہر بھی ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں, باہر بھی پڑھا, ایڈیشنل سورس آف انکم آ جاتی ہے. یہ ایک ہمارے ادارے کی کریڈیبلٹی ہے بالکل کہ ہمارے ادارے کے لوگ باہر ہاٹ فیوریٹ کے طور پہ لیے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ معیار کی بات ہے نا کہ آپ ایسی کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ ایسی سکلز انکلکیٹ کر رہے ہیں, آپ ایسی ایٹیٹیوڈ فارمیشن کر رہے ہیں, آپ ایسا نالج دے رہے ہیں جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ ہے. تو لوکلی تو ہوگا, لیکن اب وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ جو اب گورنمنٹ کو ٹیچر ٹریننگ کو الائن کرنا پڑے گا ریکروٹمنٹ پالیسیز کے ساتھ, وہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سکل سکھائیں, نالج, ایٹیٹیوڈ, وہ ہم سکھا رہے ہیں. اب ڈگری زیادہ چینج نہیں کر تو سکتے, وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہیں اسکل اورینٹیڈ ہر چیز میں, تو وہاں پہ ان کے لیے جاب مارکیٹ ہے. اچھا, آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے کیا وہ
اسکلس کی طرف بھی جانا چاہتا ہے, یا جس طریقے سے پہلے پیرنٹس کا بھی یہ فوکس ہوتا تھا کہ بس اتنے نمبر لے لیے جائیں, ہمارے بچہ اتنے نمبر لے لے, پرسنٹیج اتنی ہو جائے, فلانے بورڈ میں پوزیشن آ جائے, یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا. جب میرے پاس بچہ آتا ہے تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے. اچھا. لیکن میں اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہوں. میری ٹیچنگ یہی ہے کہ میں اسے کہتی ہوں ہینڈز آن ہو جاؤ کمپیوٹر میں, ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں. میری سکسیس یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اس بچے کے اندر سے پورا کر لوں, اور میرے آبجیکٹیوز الائن کرتے ہیں میرے ملک کے جو بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ. آلسو از اٹ ڈیفیکلٹ کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو چینج کیا جائے بچے کا بھی, بیکاز سم ہاؤ پیرنٹس کا بھی تو پریشر ہے بیک پہ اس کے اوپر, تو یہ تو ایک طرح سے اوور آل ہوتا بھی ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ. لیکن ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو پہلے دن سے ہم تیار کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے, آپ نے ٹیچر بننا ہے. فار ایگزامپل میں نے نیوکلیر میڈیسن میں MSc کی تھی, تو میں اس وقت اپنی طرف سے مینٹلی طور پہ سائنٹسٹ بننا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, مجھے بعد میں حالات میں ٹیچنگ میں آئی ہوں, مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرنا پڑا. اس بچے کو ہم شروع سے لے لیتے ہیں. اس کالج کا آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ جیسے ملٹری اکیڈمی یا میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں ایک بچہ انٹر ہوتا ہے, اسے پتہ ہے وہ یا فوجی ہے, وہ یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے, ایسے اس بچے کو پتہ ہو کہ یہ ٹیچر ہے. تو اس لیے ہمارے پاس نمبر ہمارا کم ہوتا ہے لیکن کیپیبل ٹیچر ہوتا ہے. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی, مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے جیسے میں اپنی بات کروں گی کہ ایک سٹوری بھی میری پبلش ہوئی ہے یونیسکو اور ITA کے پلیٹ فارم سے, جس کا نام ہے بریکنگ دا سائلنس, ٹیچر ایز چینج ایجنٹ. اس میں اسی کالج میں ہم نے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ وہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ سے پڑھ رہے تھے. تو یہ میرا اپنا ایکسپیریمنٹ ہے کہ میں نے ان کا وہ مائنڈ سیٹ بدلا, کیونکہ یہ سب میری ٹیم سپورٹیو تھی. اور ہم نے کیا بدلا کہ وہ سیمینارز کا کورس تھا اور وہ ٹریڈیشنل وے سے پڑھ رہے تھے, تو ہم نے ان کو پروجیکٹ بیس لرننگ, کریٹیکل تھنکنگ میں انوالو کیا کہ آپ خود ایک کریٹیکل ایشو کو چوز کریں گے معاشرے سے, اس کے لوگوز ڈیزائن کریں گے, اس کے آپ سیمینار کے گیسٹ کو انوائٹ کریں گے, اس پہ ریسرچ کریں گے اور ریسرچ کو سیمینار کے تھرو پریزنٹ کریں گے. تو اس میں بڑے انوویٹیو ٹاپکس پہ, ہیومن رائٹس پہ کام کیا بچوں نے, پیس ایجوکیشن پہ کیا, اسٹریس اینڈ ڈپریشن امنگ یونکس پہ کیا. تو یہ جو ہے یہ سٹوریز بھی ہمارے ٹیچرز کی پبلش ہوتی رہتی ہیں, جس میں ان کی بڑی, اس میں 100 بیسٹ ٹیچرز میں یہ پبلش ہوئی ہے. اس طرح اور بھی ہمارے ٹیچرز جو ہیں STEM ایجوکیشن پہ آج کل بڑا اہم, انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک گروپ آف ٹیچرز نے کام کیا ہے. تو اس طرح سے وہ بچے جو پہلے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے کہ یہ مشکل ہے, ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی, لیکن جب ٹیچر لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے اور جب اس کا ڈائریکٹر اس کے لیے سپورٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے تو پھر مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. بالکل ایسے. ڈاکٹر مصباح, جو ٹیچر آپ کے پاس ظاہر آ رہے ہیں, آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں, اور وہ ٹیچر جس کو جا کے پڑھائے گا وہ بچہ اس سے زیادہ جانتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہو گیا. کیا آپ لوگ ڈگری کے فوراً بعد لے لیتے ہیں ان کو, یا کہ آلریڈی جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, ان کو بھی انڈکٹ کرتے ہیں؟ ہم دونوں طرح سے, پری سروس بھی ٹریننگز ہیں اور ان سروس بھی ٹریننگز ہیں. تو ان سروس تو وہ ٹیچرز ہوتے ہیں نا جو آلریڈی اداروں میں پڑھا رہے ہیں, ان کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں, ان ماسٹر ٹرینرز ہم ٹرین کرتے ہیں. پری سروس تو وہ ہیں جو یہ BS 4 ایئر پروگرام, B.Ed 4 ایئر پروگرامز میں آتے ہیں. تو اب یہ جو بات ہے نا کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ جانتا ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, جانتا بہت کچھ ہے لیکن کیا وہ نالج کو ریفائن کر پاتا ہے, کیونکہ وہ جو سیکھ رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے. تو سوشل میڈیا سے اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے یا انٹرنیٹ سے اتنا کچھ مل رہا ہے, کیا وہ اس پہ کریٹیکل تھنک کر پاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور کیا وہ یہ دیکھ سکتا ہے, ہم ایکچولی اس کو ہینڈل کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سی انفارمیشن فالس ہے, کون سے ٹروتھ ہے, یہ فیک, اور اس میں پہچان کرنا یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کروائے, اور ہم یہ کرواتے ہیں. ہمیں اسٹوڈنٹ سے ایک سٹیپ آگے رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ٹیچر ایجوکیٹر کی ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. جیسے میں نے خود پلیمتھ اسٹیٹ یونیورسٹی سے, میڈم نے پلیمتھ اسٹیٹ یونیورسٹی سے, میں نے کوریا سے جو ہے وہ ٹریننگز لی. تو ہمارے ٹیچرز جو ہیں, ٹیچر ایجوکیٹرز بھی آف اینڈ آن ان کی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں, جس سے ان کا اپنا نالج بھی ریفریش ہوتا ہے. آپ کا بہتر ہوتا ہے. بالکل, آپ نے جیسے کہا نا کہ باہر سے ٹرینرز بنائے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ان فیکلٹی کو
فارن ٹریننگ کا ایکسپوجر دیا یس، اور پھر وہ آ کے ٹرین کریں. ہاں، And کیونکہ آپ جیسے دونوں ماشاء اللہ اس کا حصہ میں ہیں. نے خود میری پی ایچ ڈی یو ایس سے ہے، لیکن میں نے جو ہارورڈ کینیڈی اسکول سے پڑھا ہے، ماشاءاللہ. میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ویسی پڑھائی میں نے کہیں اور نہیں پڑھی. اوکے. سو آئی وی لیگ یا باقی اسکولوں میں ہمیں ان کو بھیجنا چاہیے. ایک امپورٹنٹ بات جو میں بتاؤں گی یہاں پہ کہ کووڈ-19 کے دوران ہمارے کالج کی ٹیچنگ ایک دن بھی نہیں رکی، ہمارا چلتا رہا. نہ تو ہم ٹی وی والی ٹیچنگ پہ وہ ٹیلی ٹیچنگ پہ گئے، نہ کیونکہ ہم نے اپنا ایل ایم ایس اسی دوران ڈیولپ کر لیا. صحیح. فیس بک پہ اناؤنس کیا، ہم نے بہت سے چھوٹے اسکولز جو ہیں ان کی بھی آن لائن ٹریننگز کروا دیں، اور ہمارے بچے تو گھروں میں چلے گئے تھے، جہاں جہاں چلے گئے تھے ادھر سے آن لائن کنیکٹ ہو کے ہمارے ایل ایم ایس کے تھرو کرتے رہے. بلکہ گلگت کے بچے تو وہ ہمیں سٹوریز ہیں ایسی کہ وہ گلگت کے بچے ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر جا کے بیٹھیں تو سگنل آتے تھے، تو ہم میڈم وہاں اوپر بیٹھ کے ابھی کلاس لے رہے ہیں. ونڈرفل. تو وہ ہم نے اس طریقے سے اس ٹائم کو بہت اچھا مینیج کیا، اور ہمیں سکھایا گیا ایز اے ٹیچر ایجوکیٹر. مجھے بتایا گیا کہ کس طرح سے میں نے اے آئی ٹولز یا یہ پلیٹ فارمز یوز کرنے ہیں ایل ایم ایس کے، اور اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچنا ہے، بجائے کہ ہم ان کو وہ ٹائم جو ہے ان کا ویسٹ کر دیں. اور بہت ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو اس دور کے حساب سے چلنا ہے، ورنہ دنیا آگے نکلے گی، آپ پیچھے رہ جائیں گے. بچے کے سامنے مجھے فیس کرنا مشکل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اور دیکھیں نا آپ جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ہارورڈ اینڈ ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز آپ نے خود دونوں نے ماشاءاللہ اتنا پڑھا، اتنا ایکسیل کیا، اور اگر آپ کے سامنے بچہ ایک ایسا آئے گا جس کے سامنے آپ کو لگے کہ آپ نہیں اسے جواب دے پا رہے، تو دیٹس سم تھنگ جو کہ آپ کے لیے مشکل ہے. اور وہ بچہ جو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے 10 طرح کی انفارمیشن لے کے ذہن میں بالکل وہ بٹھا کے آتا ہے کہ ہاں پکی کر کے آیا ہے، مجھے اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو وہ جو انفارمیشن کو ڈیلیٹ کرنا اور اپنی ڈالنا، تو وہ ایک چیلنج اور ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جیسے سوشل میڈیا ہے نا، اس پہ انفارمیشن اتنی تیزی سے آ رہی ہے اور اتنے اٹریکٹیو وے میں آ رہی ہے. تو اگر ایک ٹیچر بینگ اے ٹیچر میں کلاس میں بورنگ رہوں گی تو ان کے لیے میری طرف ان کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، میرے آئیڈیاز ان کو اٹریکٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے مجھے بھی ہونا پڑے گا، مجھے بھی نا وہ ایک ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی بننا پڑے گا کہ وہ میری بات سنے. بالکل. آپ دیکھیں نا ڈاکٹر مصباح کہ ہو سکتا ہے آپ اپنے سبجیکٹ میں تو جس طرح ماشاءاللہ دونوں پی ایچ ڈی کہ اپنے سبجیکٹ میں تو آپ بڑے اچھے ہوں گے، لیکن وہ اچھا ہونا اس کا اس طرح فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اسے ٹرانسلیٹ نہ کر پائیں اسٹوڈنٹ تک. بالکل. کیونکہ ٹیچنگ میتھڈالوجی بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ کو پتہ تو ہے لیکن آپ نے بچے تک پہنچانا کیسے ہے اس کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے سبجیکٹ کو بچوں تک پہنچانا. ایٹ دی اینڈ کوئی میسج آپ دونوں دینا چاہتی ہوں، اسپیشلی آپ نے تو بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ الائنڈ نہیں ہے ہمارا سسٹم. ظاہر ہے اس کو الائنڈ ہونے کی بھی ضرورت ہے، مارکیٹ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. یہی کہوں گی کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کا ایک کال ہے کہ if you want to revamp your society, focus on teacher training and teacher training. Absolutely. ڈاکٹر مصباح، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایک مشن کے طور پہ نا سب کو یہ لینا پڑے گا کہ ہمیں ایک بہترین اساتذہ تیار کرنے پڑیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین قوم بنے تو ہمیں بہترین اساتذہ، ایسے اساتذہ جو ہر طرح سے، ہمیں اساتذہ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کرنا پڑے گا، ہمیں ان کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ مینٹلی بھی یہ نہ وہ خود مینٹلی ڈسٹرب ہوں اور وہ آگے وہ ٹرانسفر کرتے رہیں. تو ہمیں ٹیچر کو بڑی امپورٹنس دینی پڑے گی. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، آپ دونوں اس کو رسپونڈ بھی کیجیے گا. ایک بڑا چیلنج جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو درپیش ہے وہ ہے ڈرگس کا. ٹیچرز کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا بچہ کس طرف چل رہا ہے. ایک ڈرگس اورینٹیشن، بہت سارے ایشوز ہیں، ٹیچرز کو نہیں پتا. وہ پڑھا تو رہے ہیں، بچہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے، دور ہو رہا ہے وہ زندگی سے. اس کا جو مسئلہ ہے ہمارے ہائر ایڈ انسٹیٹیوٹ میں کیریئر کاؤنسلنگ اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سینٹرز نہیں ہیں، کاؤنسلر موجود ہی نہیں ہیں. کیونکہ ڈرگس ٹھیک ہے یہاں لے رہے ہیں، میں تو ڈرگ فری کنٹریز میں بھی دیکھ کے آئی ہوں، وہاں کیریئر کاؤنسلر ہیں، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور لوگ بچے اس کو چھوڑتے ہیں. سو ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو اتنی انفارمیشن لے کے آ رہا ہے وہ جب کلاس روم میں آتا ہے وہ ٹیچر کے ایٹیچیوڈ سے فرسٹریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت اسٹرکچرڈ سے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں اور اس کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میں اتنی محنت کے بعد مجھے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. شاید جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ نے کبھی نہیں یہ سوچا ہوگا کہ میں بعد میں کیا ارن کروں گا. آج کا بچہ فوراً سوچتا ہے، وہ پہلے دن سوال کرتا ہے یہ والا، ہاں میں بعد میں کیا ارن کروں گا آفٹر کمپلیٹنگ دس ڈگری. سو میرے خیال میں کیریئر کاؤنسلنگ اور اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہاں مینڈیٹری ہونی چاہیے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں. بالکل. اور ایسے میں ظاہر سی بات ہے ایک گیپ جو ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ
آپ کا اسٹوڈنٹ کیا کر رہا ہے, اس کا رجحان کس طرف ہے. بیکاز جو اساتذہ ہوتے ہیں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ صرف آپ کو نصاب نہیں پڑھا رہے ہوتے, وہ آپ کی تربیت بھی کرے ہوتے ہیں. زندگی کیسے گزارنی ہے وہ استاد بتا رہا ہے, وہ استاد آپ کو بتا رہا ہے, اور اوبیسلی اس کے امپورٹنس کو ہم نے مل کے اس خود میں بھی جو ہم سمجھنا ہے. کہیں گے کہ جو ہڈن کریکولم ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں کلاس روم میں کس وقت آئی ہوں, میں کیسے کھڑی ہوئی ہوں, میں نے کیا بات کی ہے, میرا کیا ڈریس ہے, اور میں ٹائم پہ آئی ہوں یا نہیں آئی ہوں, میں نے کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹا ہے یا صحیح بات کی ہے. وہ جو ہڈن کریکولم ہے وہ اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, اور یہ آئی تھنک اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام میں. ہاں جی, ایبسلیٹلی ونڈرفل. جی آپ دونوں کا بیٹھ چکے ساتھ موجود تھے. فیڈرل کالج آف ایجوکیشن کس طریقے سے اس کا کردار ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے, اسپیسیفکلی ان ٹیچرز ٹریننگ پروگرام, ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے. بریک کی طرف پڑھیں گے ناظرین. بریک